ارحم نوید کی برسی کا دن گزر چکا تھا۔ 28 دسمبر گزر چکا تھا اور اب نیا سال آنے والا تھا۔ وہ نیا سال جو نوید ہاؤس کے مکینوں کے لیے صرف 2 سال پہلے تب آنے والا تھا، جب ارحم نوید زندہ تھا، موجود تھا ان سب میں۔ اس چھوٹے سے گھر میں خوشیاں اچھلتی کودتی تھیں۔ نوید صاحب کی وفات تب ہوئی جب ارحم کالج میں تھا، اور پھر باپ کے بعد اس پر ذمہ داریاں پڑ گئیں۔ ہاشم چھوٹا تھا، ابھی 8ویں کلاس میں تھا وہ۔ ارحم نے کالج چھوڑ دیا اور چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے لگا، جس سے وہ اپنا اور ماں کا پیٹ پال لیتا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے پڑھائی بھی جاری رکھی، مگر ذمہ داریوں میں ڈوبے ہر انسان کی طرح معمولی نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ اور پھر وقت کچھ اس پر مہربان ہوا تو اس کو گورنمنٹ جاب مل گئی۔ گھر کے حالات پہلے سے قدرے بہتر ہو گئے۔ پہلی تنخواہ پر گھر میں قرآن خوانی کروائی گئی، رشتہ داروں کو بلایا گیا، اور وہیں پہلی بار حیا جہانگیر آئی۔ وہ ارحم کے ماموں کی بیٹی تھی، جو عرصہ دراز سے ملک سے باہر مقیم تھے۔ وہ پہلی بار کا آنا ارحم کے دل میں اٹک کر رہ گیا۔ حیا دوستانہ طبیعت کی مالک تھی، برعکس اپنی چھوٹی بہن کشمالہ کے۔ بہت جلد وہ نوید ہاؤس کے مکینوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، اور سب سے زیادہ دوستی اس کی ہاشم سے ہوئی تھی۔ ہاشم ان دنوں گریجویشن کر رہا تھا۔ وہ حیا کا بیسٹ فرینڈ بن گیا، اور پھر حیا اسے اپنی محبت کی طویل داستانیں سنانے لگی۔ وہ داستاں جس میں ایک شہزادہ تھا عمر سلطان، اور شہزادی تھی حیا جہانگیر۔ اپنی محبت کی داستان کا پہلا صفحہ سناتے وہ بہت خوش تھے، اور اس دن ہاشم نوید نے خود کو خوش فہمیوں کے جال سے باہر نکالا کہ حیا جہانگیر اس سے بھلا کیسے محبت کر سکتی ہے۔ کہاں عمر سلطان سا شہزادہ، اور کہاں وہ ایک عام سا شخص۔ اس دن کے بعد ہاشم نوید نے حیا جہانگیر سے محبت کی، اور بہت محبت کی، لیکن کبھی اسے اپنانے کا نہ سوچا۔ وہ اس کے لیے خوش تھا کہ وہ عمر سلطان کے ساتھ خوش ہے، لیکن اس میں دراڑ تب پڑی جب ایک شام اس نے ارحم نوید کی ڈائری سے ایک تصویر نکالی۔ وہ تصویر جو حیا جہانگیر کی تھی، اور اس وقت وہ بہت رویا تھا، اتنا کہ جتنا وہ عمر سلطان کے وجود کا سن کر نہیں رویا تھا۔ اس کی جان بستی تھی ارحم میں، اور ارحم کی اب حیا جہانگیر میں بسنے لگی تھی۔ وہ اس دن رویا کہ ایک دن اس کا بھائی یوں رو دے گا جب جانے گا کہ عمر سلطان بھی ہے کہانی میں، جس سے حیا جہانگیر پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ حیا جہانگیر ایسی تھی کہ کسی کو بھی اس سے محبت ہو سکتی تھی، لیکن حیا جہانگیر ایسی نہیں تھی کہ کسی بھی ارحم نوید یا ہاشم نوید کو مل جاتی۔ وہ حیا جہانگیر تھی جو عمر سلطان کے لیے بنی تھی۔ حیا جہانگیر صرف عمر سلطان جیسے شہزادے کے نصیب میں تھی، اور پھر ایک دن وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کا سوچا بھی تھا کہ وہ ہوگا۔ حیا جہانگیر کو پاکستان شفٹ ہوئے کوئی 2 سال ہوئے تھے کہ اس کے باپ کی موت ہو گئی، اور پھر فقط 1 سال بعد ارحم نوید مر گیا۔ وہ ارحم نوید جو نوید ہاؤس کے 2 افراد کے جینے کی وجہ تھا۔ ہاشم جاب کے سلسلے میں اسلام آباد میں تھا جب اسے یہ خبر ملی تھی، اور کراچی آنے پر معلوم ہوا کہ ارحم نوید کی موت حادثاتی نہیں تھی، وہ ایک قتل تھا، اور قاتلہ حیا جہانگیر تھی۔ سارے شواہد حیا جہانگیر کے خلاف تھے۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ عمر سلطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا حیا کو بچانے کے لیے، اور قریب تھا کہ وہ حیا کو اس کیس سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیتا، لیکن شائستہ بیگم نے صلح کر لی۔ وہ صلح جو قید کی شروعات تھی، وہ صلح جس کے دستخط ہاشم نوید اور حیا جہانگیر کے نکاح کے دستخط کے ساتھ ہوئے تھے۔ بازی پلٹ چکی تھی۔ عمر سلطان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا، کچھ نہیں بچا تھا۔ حیا جہانگیر ہاشم نوید کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ دسمبر جانے والا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، پرانے باب بند کر کے نظر انداز کرتے ہیں، نئے سپنے سبھی بن کر، الفت کے راستے چن کر۔
وفاداری پہ جینے کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ بھلا کر رنجشیں ساری، مٹا کر نفرتیں دل سے، معافی دے دلا کر اب دل اپنے صاف کرتے ہیں۔ جہاں پر ہوں سبھی مخلص، نہ ہو دل کا کوئی مفلس، ایک ایسی بستی اپنوں کی کہیں آباد کرتے ہیں۔ جو غم دیتے نہ ہوں گے گہرے، ہو سانجے سب وہاں ٹھہرے، سب ایسے ہی مکینوں سے مکاں کی بات کرتے ہیں۔ نہ دیکھا ہو زمانے میں، نہ پڑا ہو فسانے میں، اب ایسے جنوری کا ہم سبھی آغاز کرتے ہیں۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ ہائثم اور شائستہ بیگم دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے، جب ٹی وی پر کسی نے خوبصورت انداز میں یہ نظم پڑھی تھی۔ ہائثم نے کن اکھیوں سے چائے کے کپ اٹھاتی حیا کو دیکھا تھا، جیسے وہ بھی پرانے سبھی نقش مٹانا چاہ رہا ہو، لیکن یہ بس میں نہ ہو۔ وہ بھی ایک نئی جنوری کا آغاز کرنا چاہتا تھا، اور یہ بس میں نہیں تھا، کیونکہ 80% مردوں کی طرح وہ بیوی اور ماں میں سے ماں کو چنتا تھا، اور اس بیوی کو کیسے چنتا جس پر قتل کا الزام تھا، اور قتل بھی ایسا کہ اس قتل نے ہائثم نوید کو یتیم کر دیا تھا۔ کپ اٹھا کر جاتے ہوئے حیا نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ اتنی دیر سے اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر سکتی تھی، اور اس پل حیا نے دیکھا کہ ایک نیا سال اپنی شریک حیات کے ساتھ گزارنے کی چاہ اس کی آنکھوں میں امٹ امٹ کر آ رہی تھی۔ کئی جگنو تھے جو جل کر اور پھر بجھ کر مر گئے تھے۔ ہائثم نے نگاہوں کا زاویہ بدلا کہ وہ جو 2 سال سے ایک دوسرے کے ہو کر بھی ایک دوسرے کے نہیں تھے، تو خدا کا فیصلہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ہے ہی نہیں، قسمت لکھ چکی تھی۔ حیا جہانگیر ہائثم نوید کو کبھی بھی نہیں ملے گی، چاہے وہ اس کے نام پر ہو یا اس کی ہو۔ حیا کپ لیے وہاں سے نکلی اور کچن میں کپ دھو کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ باہر لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ دنیا نیا سال منانے کو اتاولی ہو رہی تھی، اور اس پر تو وہ گزرے سال ہی ٹھہر چکے تھے۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھ گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سب سے آخری دراز کھول کر سیاہ رنگ کا ایک بیگ نکالا اور پھر اسے کھولنے لگی۔ بیگ سے سرخ رنگ کی ایک ڈائری نکلی تھی۔ سرخ رنگ اسے ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا، اتنا پسند کہ اس کی زندگی کی ہر شے میں سرخ کا دخل تھا، لیکن ان 2 سال میں وہ سرخ رنگ کو بھول بیٹھی تھی۔ لیکن اس دن عمر سلطان کو سرخ رنگ کی کار میں دیکھ کر اسے ماضی کی لالی ضرور یاد آئی تھی۔ اسے یاد تھا عمر سلطان کو سرخ رنگ سے چڑ تھی، لیکن وہ اس کے لیے اپنی زندگی میں سرخ رنگ کو جگہ دینے لگا تھا۔ عمر سلطان کا لیپ ٹاپ سیاہ سے سرخ ہوا تھا، اس کی بیڈ شیٹ فقط سرخ رنگ کی ہو گئی تھی، اور پھر حیا کی فرمائش پر اس نے گاڑی بھی سرخ لے لی تھی، حالانکہ اسے شدید چڑ تھی سرخ رنگ سے۔ لیکن جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کو پسند ہر شے پسند ہوتی ہے۔ حیا نے ڈائری کے کور پر ہاتھ پھیرا۔ یہ ڈائری سے عمر نے دی تھی۔ عمر کہتا تھا حیا اس کی ماروی ہے۔ کہیں بہت پہلے جب ماروی عمر کو ٹھکرا گئی تھی تو محبت کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اس لیے محبت نے صرف محبت کے واسطے عمر ماروی کو پھر سے جنم دیا ہے، اور اب کی بار عمر ماروی الگ نہیں ہوں گے، لیکن محبت چاہے کتنی بھی بار جنم لے لے، اس کی قسمت جدا ہی ہے۔ اس نے ڈائری کھولی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر سرخ روشنائی سے حیا اور عمر لکھا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر عمر کے نام پر گرا تھا۔ اسے وہ تمام سال یاد آئے جن کی شروعات اس نے عمر کے ساتھ کی تھی۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ اگلے صفحے پر 2 سوکھے سرخ پھولوں سے محبت کی داستان رقم تھی، وہ داستان جو قدیم تھی، بہت قدیم۔ وہ فقط پھول نہیں تھے، وہ عمر ماروی کی داستان تھی، وہ محبت کی عجیب داستان تھی۔
جس کی قسمت ہر بار جدائی تھی، فقط جدائی تھی۔ اس نے بھری بھری آنکھیں اٹھا کر دیوار پر آویزہ تصویر کو دیکھا۔ اسے لگا ارحم نوید مسکرا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، حیا سلطان، تم مجھے نہیں ملی تو کیا ہوا؟ تمہیں بھی تو عمر سلطان نہیں ملا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ارحم نوید، تمہیں مرنا نہیں چاہیے تھا۔ تمہیں جی بھر کر مجھ سے یہ تکلیف سہنی تھی، تمہیں بار بار جدائی کا کرب جھیلنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو نکلے، وہ آنسو جن پر وہ پچھلے 2 سال سے بند باندھے بیٹھی تھی، لیکن عمر سلطان کا سامنے آنا اس کے ضبط کو توڑ گیا تھا۔ اسے آج بھی محبت تھی، اور بے تحاشا محبت تھی عمر سلطان سے، مگر افسوس قسمت جدائی تھی، اور مقام کچھ ایسا تھا کہ اب ملن ہو جاتا تو وہ نیری رسوائی تھی۔ آج نئے سال کا پہلا دن تھا۔ محلے سے بچوں کے پٹاخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ صبح فجر کی اٹھی کام میں لگی ہوئی تھی۔ سیاہ لباس دھو کر الماری میں اگلے دسمبر کے لیے رکھ چکی تھی۔ سفید جوڑا پھر سے اس کے تن پر تھا، وہ سفید جو کفن تھا، وہ سفید جوڑا جو پھندا تھا، جو 2 سال سے اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا، مگر نہ مرنے دے رہا تھا اور نہ جینے دے رہا تھا۔ کچن سے فارغ ہو کر اس نے دھوپ میں پڑے سارے کپڑے اتار کر تہہ کیے اور ہائسم کے کپڑے استری کرنے کے لیے سٹینڈ پر رکھے۔ وہ کل واپس جا رہا تھا۔ اماں، آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، کل میں جا رہا ہوں۔ وہ شائستہ بیگم کی دوائیاں لے کر آیا تھا اور اب ان کو کھلانے کے بعد ہدایات جاری کر رہا تھا۔ اپنے آفس کال کر کے ہفتہ 10 دن کی اور چھٹیاں مانگ لو۔ کیوں اماں؟ تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنے جانا ہے، اور پھر شادی بھی۔ شائستہ بیگم کی بات پر ہائسم نے اچنبے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ حیا کے شرٹ استری کرتے ہاتھ 1 سیکنڈ کو رکے تھے اور وہ پھر سے شرٹ پریس کرنے لگی۔ ہائسم نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تو گویا 2 سال کا یہ رشتہ نام نہاد تھا تو نام نہاد ہی تھا۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہو آپ؟ میری شادی تو ہو چکی ہے۔ چاہے حیا اس کے بھائی کی قاتلہ تھی، اس کی ماں کے لیے ایک بدلہ تھی، لیکن بیوی تو تھی اس کی نا۔ حیا وہ لڑکی تھی جسے اس نے بہت شدت سے چاہا تھا، بہت محبت کی تھی۔ یہ شادی نہیں، سزا تھی، اور سزا صرف اس قاتلہ کے لیے ہے۔ تم میرے بیٹے ہو اور بیٹے کو سزا کی زندگی نہیں جینے دے سکتے، شائستہ بیگم نے کہا۔ چاہے جیسے بھی ہوئی ہو، جن حالات میں بھی ہوئی ہو، وہ میری بیوی ہے ماں۔ میں اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ شرعاً اور قانوناً یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے پھر سے ٹال مٹول سے کام لینی چاہی تھی، اور اس بات پر شرٹ ہینگ کرتی حیا مسکرائی تھی۔ وہ اس کا گریز سمجھ رہی تھی۔ شرٹ کو سٹینڈ پر ہینگ کر کے وہ کمرے میں آئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہائسم، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اور میں تحریری اجازت نامہ دینے کو بھی تیار ہوں۔ شائستہ بیگم نے ہاتھ جھلا کر اسے دفعہ دور کیا تھا۔ ہائسم نے ہونٹ کاٹتے بے بسی سے حیا کو دیکھا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ طے تھا، فیصلہ ماں کو کرنا تھا ہمیشہ کی طرح، لیکن وہ اس بار کے فیصلے پر کانپ اٹھا تھا۔ کچھ بھی تھا، بس اتنا تھا کہ وہ حیا جہانگیر، جس سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی، وہ اس کی تھی، اور چاہے حیا جہانگیر نے عمر سلطان سے بے تحاشا محبت کی تھی، لیکن وقت کچھ یوں تھا کہ اب وہ صرف اور صرف ہائسم نوید اس کا تھا۔ بے بس نگاہوں سے سارا دن حیا کو تکتا، وہ اگلے دن ماں کے آگے سر جھکا کر اسلام آباد واپس چلا گیا۔ شائستہ بیگم بیٹے کے اقرار پر خوشی سے پھولے نہ سماتی سیدھی اپنی نند کے گھر جا پہنچی تھی۔ حیا کو تو کوئی اعتراض تھا ہی نہیں، وہ دیا کو جانتی تھی، اور ایسا تھا کہ جب وہ پاکستان آئی تھی تو شائستہ پھپھو کے گھر میں یہ چھوٹی شرمائی لجائی سی لڑکی اسے بہت پسند آئی تھی۔ وہ گزرتے وقت کے ساتھ حیا نے اس کی آنکھوں میں امڑتے محبت کے 1000 رنگ بھی دیکھے اور ہائسم نوید کی بیزاری بھی دیکھی، لیکن اب
جب پھپھو نے کہا کہ حیا کو لگا کسی کو محبت تو ملنی چاہیے، اب سب خالی ہاتھ رہ جائیں گے تو محبت پڑھائے گا کون؟ شائستہ بیگم رشتہ طے کر آئی تھی اور اب پورے محلے میں مٹھائی بانٹنے کے بعد ریسیور کان سے لگائے کسی سہیلی کے ساتھ جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم سائمہ، بس میں چاہتی ہوں میرا بیٹا خوش رہے اور منحوس لوگوں سے دور رہے۔ منحوس کل موہی میرا ایک بیٹا تو کھا گئی، دوسرا بھی ہڑپنے کے چکر میں ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہ دوں۔ آواز کو جان بوجھ کر اونچا کر دے، وہ اس کو تکلیف دینا چاہ رہی تھی۔ پوچھا لگاتی حیا کے ہاتھ پل بھر کو رکے اور وہ مزید رگڑ رگڑ کر فرش صاف کرنے لگی۔ کبھی کبھی تو شائستہ بیگم کی باتوں پر اس کے کانوں سے دھواں نکل آتا تھا، لیکن ایک شے تھی برداشت جو اسے ہر حال میں کرنا تھا۔ ہاں اتنی سونی ہے میری دیا بیٹی، اور اوپر سے کم عمر بھی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ ان کا نشانہ اب حیا کی عمر تھی، جو بہت زیادہ تو نہیں تھی لیکن ہائسم سے تو زیادہ ہی تھی۔ ہونٹ کاٹتے اس نے پوچھا نچوڑ کر دیوار پر ڈالا اور پنکھا فل اسپیڈ سے چلا دیا۔ ارے منحوس عورت، تم چاہتی ہی یہی ہو میں مر جاؤں تاکہ اس گھر پر راج کر سکو۔ جنوری کا مہینہ اور کڑک دھوپ میں بھی بلا کی سردی۔ شائستہ بیگم کی بوڑھی ہڈیاں کانپ اٹھی تھیں۔ حیا زیر لب مسکرائی تھی مگر بولی کچھ نہیں اور نہ ہی پنکھا بند کیا۔ شائستہ بیگم نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور تخت کے نیچے پڑا اپنا جوتا اٹھا کر تاک کر حیا کو مارا، جو سیدھا حیا کی کمر میں لگا تھا۔ وہ کرا کر رہ گئی کہ پھپھو کا آخری ہتھیار تشدد ہی ہوتا تھا۔ حیا نے آگے بڑھ کر پنکھا بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب شائستہ بیگم نے اسے پکارا، یہ لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ وہ جو کچن میں برتنوں کا ٹوکرا پڑا ہے وہ کون دھوئے گا؟ پھپھو پچھلی پگڈنڈی سے آنے والا پائپ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے پانی نہیں آ رہا ٹنکی میں، تھوڑا سا پانی تھا فرش دھو دیا، اب پانی آئے گا تو برتن دھو دوں گی۔ حیا نے تفصیل سے بتایا اور وہ جانتی تھی اب آگے سے شائستہ بیگم کا جواب کیا ہوگا۔ وہ حسب معمول انہوں نے کہا، تو کیا ان ہٹے کٹے ہاتھوں سے میری قبر کھودو گی؟ جاؤ اوپر کھیتوں میں جو چشمہ ہے وہاں سے پانی لاؤ اور برتن دھو دو۔ حیا ہونٹ کاٹتے سر حسبات میں ہلا کر رہ گئی، اور کرتی بھی تو کیا کرتی، یہاں سے بھاگنے کو دل کرتا تھا لیکن بھاگتی تو جاتی کہاں؟ کشمالہ ساری دولت پر سانپ بن کر بیٹھی تھی۔ وہ کسی صورت حیا کی شکل میں مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اور رہ گیا عمر سلطان تو وہ چاہ کر بھی اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اگر چلی جاتی تو سماج اسے جینے نہ دیتا، وہ سماج جو اسے پہلے قاتلہ کہتا ہے پھر بد کردار عورت کہے گا۔ اس نے سفید دوپٹہ اسٹینڈ سے اٹھا کر مفلر کی طرح گلے میں ڈالا اور پانی کی بالٹی اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی جب پھر سے شائستہ بیگم کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ ساتھ جگ بھی لیتی جاؤ، چشمے کا پانی بڑا میٹھا ہے، میرا لال شربت پینے کو دل کر رہا ہے۔ نئی فرمائش حاضر تھی۔ حیا نے کچن سے جگ لیا اور گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر کھیتوں میں سے چھوٹی سی پکنڈی سے چلنے لگی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی اور دوسرے میں جگ، سر جھکا ہوا تھا اور وہ نگاہیں اپنے قدموں پر جمائے چل رہے تھے۔ اسے اس کا ماضی ہر وقت پریشان کرتا تھا، جو بہت خوبصورت تھا، اور جب وہ پہلی بار ہائسم کے گاؤں آئی تھی تو بڑا پسند آیا تھا اسے، لیکن اب سمجھ آئی تھی وہ صرف پسند آنے کی حد تک تھا۔ اگر اس جیسی شہروں کی باسی یہاں رہے تو بڑا برا ہے یہ گاؤں، لیکن پھر بھی وہ 2 سال سے یہاں رہ رہی تھی تو بس وہ بہت بے بس تھی، اور اس کو وہ دن پھر سے یاد آیا جب عمر سلطان اس سے ٹکرایا تھا۔ جانے وہ کیوں کر آیا تھا؟ خیالوں میں گم وہ چشمے پر پہنچ چکی تھی۔ یہ چشمہ کھیتوں کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا اور گاؤں والوں نے اس چشمے کے آس پاس کے حصے کو پختہ کر کے ایک صاف لوہے کا پائپ لگا دیا تھا جس سے شفاف پانی آتا تھا۔ اس نے بالٹی پائپ کے نیچے بھرنے کے لیے رکھی اور خود ایک طرف پڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔
آنسوؤں سے دھندلاتی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا منظر ابھرا جب وہ دوسری بار یہاں آئی تھی۔ سرخ جینس کے ساتھ اس نے سرخ لانگ شرٹ پہن رکھی تھی اور سفید دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ تمہارے چشمے کا پانی کتنا میٹھا ہے ارحم۔ ہاتھوں کا پیالہ بنائے وہ چشمے کے پائپ سے پانی پی رہی تھی اور ارحم مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا چشمہ نہیں ہے، گاؤں والوں کا چشمہ ہے۔ اوف، تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے میں اپنے نام کروانا چاہ رہی ہوں اسے۔ اس نے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے تھے۔ ایک بار کہہ دو دنیا تمہارے نام کر دوں۔ وہ بڑبڑایا تھا اور اس کی بڑبڑاہٹ اتنی ضرور تھی کہ حیا نے سن لی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ وہ سن کر سمجھی نہیں تھی۔ وہ میچور تھی، سب سمجھتی تھی اور سوچ لیا تھا وہ عمر سلطان کو سب سے ملوائے گی۔ بھابھی، بھابھی، وہ ایک دم ماضی سے باہر آئی تھی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے کاشان کھڑا تھا۔ وہ ہائثم کا دوست تھا اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا، لیکن پھر شائستہ بیگم نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ ہر کام حیا سے لینا چاہتی تھی تاکہ وہ اذیت میں جیے اور تنگ آ کر خود کو خود ہی مار ڈالے۔ آپ جائیں، پانی میں گھر لے آؤں گا۔ کاشان نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ نہیں، میں خود لے جاؤں گی، ورنہ پھپھو پھر سے تمہیں ڈانٹیں گی۔ اس نے اٹھ کر ایک ہاتھ سے بھری ہوئی بالٹی کا ہینڈل پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے جگ اٹھایا۔ میں صرف دروازے تک لے جاؤں گا، اندر آپ لے جائیے گا، آنٹی جی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ اس سے بالٹی اور جگ لے کر آگے بڑھ گیا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آنے لگی۔ گھر کے پاس پہنچ کر کاشان نے بالٹی اور جگ اسے پکڑایا، جسے لے کر وہ اندر چلی گئی، اور کاشان نے جیب سے موبائل نکال کر ہائثم کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر کال پک کر لی گئی تو وہ فوراً بولا، اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم انہیں جیل میں ہی رہنے دیتے؟ جو قید وہ یہاں کاٹ رہی ہے وہی وہاں بھی کاٹتی، کم از کم اپنوں سے دکھ تو نہ ملتے انہیں۔ کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ یار محبت کرتا ہے تو ان سے پھر اتنی تکلیف میں کیوں رکھا ہوا ہے انہیں؟ خود سے پانی نہ پینے والی لڑکی آج اونچی پتھریلی پگڈنڈیوں سے دور چشموں سے پانی بھر رہی ہے، تو کبھی بجلی کی لائن میں لگی بل بھر رہی ہے، تو کبھی سامان کے شاپر بھر بھر کر لا رہی ہے۔ کیا ہے تو اور کیا کر رہا ہے تو ان کے ساتھ؟ کاشان پھٹ پڑا تھا۔ میں کیا کروں یار، محبت اپنی جگہ، لیکن میرے بھائی کی قاتلہ ہے وہ، اور اگر میں تھوڑا مارجن رکھ بھی لوں تو ماں کے سامنے بے بس ہوں میں۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی تھیں۔ کل سے وہ دیا کا اسٹیٹس بار بار دیکھ رہا تھا، جس میں بات پکی لکھا ہوا تھا، اور یہ بات اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ تم بے بس نہیں ہو، تم سمجھا سکتے ہو آنٹی جی کو، اور سمجھاؤ انہیں۔ حیا جہانگیر کے مر مر کے جینے اور پھر مر جانے سے ہائثم نوید واپس نہیں آئے گا۔ حیا جہانگیر مر گئی تو تم دیکھنا، تم محسوس کرو گے ارحم نوید ایک بار پھر مر گیا ہے۔ تو بتا میں کیا کروں؟ وہ شدید بے بس تھا۔ یا پوری طرح سے اپنا یا پوری طرح سے چھوڑ دے، خود بھی جی اور انہیں بھی جینے دے۔ ارحم نوید نے محبت کو نہیں جیا تو وہ جو ارحم نوید کی محبت تھی، اسے اس کی محبت جی لینے دے، اسے عمر سلطان کے پاس جانے دے۔ کاشان کے الفاظ اس کا دل چیر گئے تھے۔ بھلا وہ ایسے کیسے کرتا، کیسے اپنی حیا کو کسی کو سونپ دیتا؟ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا، کال چل رہی تھی اور دوسری طرف سے کاشان ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا، لیکن وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا کیونکہ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کاشان ٹھیک کہتا تھا، وہ اس سے محبت نہیں کرے گی، کبھی نہیں، کیونکہ وہ عمر سلطان کو نہیں بلائے گی، کبھی نہیں۔ وہ اسے کل کی طرح آج بھی بچہ سمجھتی تھی۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، وہ اس کی دوست تھی، اس پر دھونس جماتی تھی اور بچوں کی طرح لاڈ اٹھاتی تھی، کیونکہ وہ اس سے چھوٹا تھا اور عمروں کا فرق
دلوں میں بڑا فرق ڈال دیتا ہے۔ وہ ایک بچے سے محبت نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بھی سچ تھا، وہ محبت کی سلطنت حسین نوید کی تھی، لیکن اس سلطنت کی ملکہ اس کی نہیں تھی۔ اس کے لیے بنا تھا، مگر حیا جہانگیر اس کے لیے نہیں بنی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس ناول کے بقیہ پارٹس اس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور آنے والے تمام پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں ایڈ کر دیے جائیں گے۔